فاروقی نے کہا، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیے. اور مسز سہراب وہ شمع کی طرف متوجہ ہوا. آپ قطعاً نہ گھبرائیے گا، شمروز خان ادھر موجود ہے، بس آپ ہماری کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا. فاروقی صاحب، شمع نے اسے جیسے ملتجی نگاہوں سے دیکھا. میرے سہراب کی ذمہ داری آپ پر ہے. وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی. مسز سہراب، فاروقی نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں واپس آؤں یا نہ آؤں، سہراب کو کچھ نہیں ہوگا. اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا. دونوں کی نظریں ملی اور شمع کے ذہن میں وہ سایہ لہرا گیا جو اس کے کمرے کی کھڑکی پر لہرایا تھا. اس کا سارا بدن جھنجھنا اٹھا. خدا حافظ. فاروقی کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھری. وہ پلٹا اور دروازے سے نکل گیا. شمع، سہراب نے اسے باہوں میں لے لیا. خدا حافظ جانم. اس نے بڑے حوصلہ مند انداز سے الوداع کیا. خدا حافظ سہراب. شمع نے بادل نخواستہ اس کے سینے سے الگ ہوتے ہوئے کانپتے لبوں سے کہا. دونوں کے ہاتھ دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے الگ ہوئے. سہراب نے رخ پھیرا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا. شمع کا جی چاہا اسے روک لے، اسے آواز دے لے، اس کے ساتھ چلی جائے، مگر اس کے قدم من بھر ہو گئے. زبان خشک ہو گئی، گلا رند گیا. وہ باہیں پھیلائے کھڑی رہ گئی. ابھی ان بازوؤں کے حلقے سہراب کے وجود سے پر تھے. ابھی یہ خلا گزیدہ ہو گئے. آہستہ آہستہ اس کے بازو پہلوؤں میں آ رہے. اس کی خالی خالی نظریں کھلے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس سے ابھی ابھی سہراب نکل کر گیا تھا. اس کی واپسی تک اس خالی دروازے کو اسے دیکھنا تھا. انتظار کے تلخ لمحات سے اس دروازے کو بہلائے رکھنا تھا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ جانم. اس کے کانوں میں سہراب کے آخری الفاظ کی باز گشت رقصاں تھی. پھر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور روانہ ہو جانے کی آوازوں نے جنم لیا. دھیرے دھیرے انجن کا شور دور ہوتا چلا گیا. وہ تھکے تھکے انداز میں پاس پڑی کرسی پر گر پڑی. اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں. اسے ان کو بڑھنے سے روکنا تھا. سہراب نے اسے رونے سے منع کیا تھا. بے اختیار اس کا سر جھک گیا اور دل بارگاہ ایزدی میں سہراب کے لیے سراپا دعا ہوتا چلا گیا. سیاہ محل ہلکی دھوپ کی تمازت میں دور سے ایک ایسے برباد ویرانے کے مانند دمک رہا تھا جس کی داستان صفائے ارض سے مٹاتے مٹاتے وقت بھی ہانپنے لگ گیا تھا. شمروز خان سہراب اور فاروقی کو سیاہ محل کی ممنوعہ باڑ کے پار اتار کر اپنی کھٹارا جیپ میں واپس جا چکا تھا. وہ دونوں اپنے اپنے سفری بیگ کاندھوں پر لٹکائے باڑ عبور کر کے سیاہ محل کی جانب بڑھ رہے تھے. دونوں کے دل دھڑک رہے تھے اور آنکھیں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بار بار سیاہ محل کے چمکتے کھنڈرات کی جانب اٹھ رہی تھی. انہوں نے ریوالور پاکٹ سے نکال کر بیلٹوں میں اڑس لیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر 1 سیکنڈ کے وقفے میں وہ انہیں استعمال کر سکے. ابھی صرف صبح 9 بجے تھے مگر انہیں لگ رہا تھا جیسے دن آدھے سے زیادہ نکل چکا ہو. وادی کیلاش کا یہ علاقہ سر سبز و شاداب اور موسم سردی کا تھا. پھر بھی انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ان کے مسام پسینہ اگلنے کی رفتار بڑھاتے جا رہے ہیں. سیاہ محل کے باڑ والے حصے کے باہر دائیں طرف ایک قدرتی چشمہ تھا جو اب بھی رواں دواں تھا. انہوں نے اندر آنے سے پہلے اپنی اپنی چھاگلیں وہاں سے بھر لی تھی جو ان کے کندھوں پر لٹک رہی تھی. تقریباً 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ سیاہ محل کے عین سامنے پہنچ کر رک گئے. فاروقی نے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر ایک بھرپور نظر محل کے کھنڈرات پر ڈالی. ارد گرد گھوم کر دیکھا. سہراب بھی یہی کچھ کر رہا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. پھر جیسے نظروں ہی نظروں میں فیصلہ ہو گیا. انہوں نے بیگ کی سائیڈ زپ کھول کر اپنی اپنی سرچ لائٹ نکال کر ہاتھ میں تھامی. زپ بند کی اور پہلو بہ پہلو کھنڈرات کی طرف قدم بڑھا دیا. ان کے قدم اسی آدھی چھت والے حال میں آ کر رک گئے جہاں 2 دن قبل سہراب اور شمع آ چکے تھے. دونوں نے بیک وقت سرچ لائٹ آن کی تو حال کا اندھیرا جیسے دم دبا کر بھاگ نکلا. سہراب کی سرچ لائٹ کا روشن دائرہ اپنی وسعت کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے فرش، چھت اور دیواروں پر گردش کرتا ہوا حال کے آخری گوشے میں جا رکا تو سہراب چونک پڑا. ٹوٹی پھوٹی چھت سے منعکس ہو کر آتی ہوئی سورج کی کرنوں اور سرچ لائٹ کی روشنی نے اس حصے کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا. ماحول کی آسیب زدگی میں یکا یک بے حد اضافہ ہو گیا تھا. سہراب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. کن پٹیوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور سارے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی. دل کی دھک دھک اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اس دیوار میں موجود جنگلے کے پیچھے وہ بوڑھا نمودار ہوگا اور اس کے خوفناک کہکہوں اور کسی عجیب و غریب نامانوس زبان پر مبنی چیختے جملوں سے سارا سیاہ محل گونج اٹھے گا. مگر کچھ بھی نہ ہوا. دیوار میں لگا جنگلہ اداس
اور محیب سناٹے کی آنکھوں سے انہیں گھورتا رہا۔ اسی وقت فاروقی نے اس کا بازو تھاما تو وہ چونک پڑا۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا اور اسے جنگلے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دیوار میں نصب وہ لوہے کی سلاخوں والا 3 ضرب 2 فٹ کا جنگلہ اب ان کے بالکل سامنے دانت بھینچے کھڑا تھا۔ اسی جنگلے کے پیچھے دیکھا تھا آپ نے اس بوڑھے کو؟ فاروقی کی آواز جیسے حال کی دیواروں سے لڑ پڑی۔ سہراب نے جواب دینا چاہا مگر محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، فاروقی یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ سہراب نے اس کے عقب میں قدم بڑھائے۔ جنگلے کے قریب پہنچ کر فاروقی اس کے اندر جھانکنے لگا۔ سہراب کی ہمت پر خوف کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، تاہم اس نے فاروقی کی تقلید میں سلاخوں سے ماتھا ٹکا کر اندر جھانکا۔ یہ ایک کوٹھڑی کا حصہ تھا جو اندر سے خالی پڑا تھا۔ کوٹھڑی کے اندر سرچ لائٹ سے روشنی پھینکی گئی مگر اندر کوئی دروازہ یا کوئی اور کھڑکی نہیں تھی، یعنی اس کوٹھڑی کا واحد راستہ، کھڑکی، روشن دان یا دروازہ صرف اس جنگلے کو کہا جا سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کوٹھڑی ایک ایسا مقبرہ تھی جس کے اندر جانے یا باہر آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، یعنی وہ سلاخوں والی کھڑکی، مگر اس سے نہ تو اندر جانے میں کوئی انسان کامیاب ہو سکتا تھا نہ باہر آنے میں۔ پھر ایک بات اور بھی تھی کہ کوٹھڑی کی دیواریں بے حد مضبوط اور اب تک وقت کی دست برد سے محفوظ تھیں۔ یہ تو بالکل خالی ہے، سہراب نے مایوسی سے کہا۔ ہاں، فاروقی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ سہراب چونکا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوٹھڑی دراصل خالی نہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے سہراب صاحب، آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ اس کوٹھڑی کی اس سلاخوں والی کھڑکی کے پیچھے آپ نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو کہے لگاتے اور چیختے چلاتے سنا تھا اور دیکھا تھا۔ سہراب پر ایک وحشت کا سا حملہ ہو گیا۔ اس کا دم جیسے گھٹن کا شکار ہونے لگا۔ فاروقی اور اس کی دھیمی آوازوں نے بھی وہاں ایسی زبردست گونج اور باز گشت پیدا کر دی تھی کہ اس کا جی چاہا وہاں سے بھاگ نکلے۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا فاروقی صاحب، وہ تلخی سے بولا۔ میں نے آپ کی بات کی کبھی تردید نہیں کی سہراب صاحب، فاروقی نرمی سے بولا۔ پھر ایسے وقت جب کہ آپ کی بیگم بھی اس کی گواہ ہیں، میں 2 افراد کو ایک ہی جملے میں کیسے اور کیوں جھٹلاؤں گا جبکہ یہاں آپ کو لانے کا محرک میں خود ہوں؟ کیا خیال ہے ذرا دیر کو باہر چلیں؟ سہراب نے بات ٹالی۔ یہ بتائیے سہراب صاحب، فاروقی نے اس کی سنی انسنی کر دی، جب کل آپ نے اس کھڑکی میں ایک چیختے چلاتے جاندار کو دیکھا تھا تو اب وہ کہاں گیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ بے دلی سے بولا۔ تو کیا ہم اسے تلاش کرنے نہیں یہاں آئے؟ وہ تو ٹھیک ہے مگر تو پھر یہ مایوسی اور بے دلی کیوں؟ میری بات کو غلط معنوں میں مت لیجیے، فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم جس کام سے آئے ہیں اسے اختتام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ اس طرح ہم بار بار گھبرا کر باہر جانے اور واپس آنے کے چکر میں رہیں گے تو کام کب کریں گے؟ پلیز حوصلہ جمع رکھیے اور میرے ساتھ رہیے۔ ایسے ماحول میں انسان وہم کا شکار بھی تو ہو جاتا ہے فاروقی صاحب۔ سامنے کی بات ہے کہ میں نے اسے کھڑکی سے اندر کی جانب دیکھا تھا، مگر یہاں اس کھڑکی کے سوا اندر جانے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا وہم ہی ہوا نا؟ نہیں سہراب صاحب، فاروقی مسکرایا، فرار کا لمحہ تلاش مت کیجیے، روحوں اور بدروحوں کو دیواریں روک نہیں پاتی۔ آپ دراصل خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ میں؟ سہراب نے کہنا چاہا۔ آئیے ذرا دیر کو باہر چلتے ہیں۔ فاروقی نے اس کا ہاتھ تھاما، سرچ لائٹ آف کی اور دونوں باہر نکل آئے۔ باہر دھوپ کی تمازت میں شدت آ چکی تھی، سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، زمین کی مٹی میں سے جیسے ہلکی ہلکی آنچ اٹھ رہی تھی۔ چاروں اطراف لگی بھاڑ کے پار دور دور تک درخت خاموش اور سر جھکائے جیسے ان کے حال پر افسوس زدہ کھڑے تھے۔ وہ چند منٹ حال کے باہر ٹوٹے پھوٹے برآمدے میں آدھ سالم چھت تلے کھڑے تازہ ہوا کھاتے رہے۔ پھر فاروقی نے اس کی جانب چھاگل بڑھائی۔ چند گھونٹ پانی پی لیجئے سہراب صاحب، طبیعت سنبھل جائے گی۔ سہراب نے بے اختیار چھاگل اس سے لے لی اور پانی پی کر ڈھکن لگا کر چھاگل فاروق کو لوٹا دی۔ اس نے بھی چند گھونٹ پانی پیا اور ڈھکن لگا کر چھاگل کندھے پر ڈال لی۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، سہراب صاحب ڈر کم ہوا یا نہیں؟ آپ شاید میرا مذاق اڑا رہے ہیں فاروقی صاحب، سہراب نے برا منائے بغیر جواب دیا، مگر یقین کریں اس ماحول میں بڑے بڑے جی داروں کا پتا پانی ہو سکتا ہے۔ میں زندگی بھر بدروحوں کے ساتھ تو رہا نہیں کہ ایسی باتوں کا عادی ہو جاؤں۔ میں پھر کہوں گا سہراب صاحب، خوف کو خود سے دور رکھیے۔ پھر میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، کیا مجھے خوف نہیں جکڑ سکتا؟ جکڑ سکتا ہے، مگر آپ کئی برسوں سے یہاں آ جا رہے ہیں، سہراب نے تعویل کی۔ میں پہلی یا دوسری بار کہہ لیں یہاں آیا ہوں، اس لیے مجھے خوف زدہ ہونے کی تھوڑی بہت رعایت تو دیں۔ دونوں ہنس پڑے۔ ماحول سے دہشت کا اثر خاصا کم ہو گیا۔ تو اب بھی آپ بوڑھے کو اپنا وہم سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں،
وہ ایک وقتی اور بے وقوفانہ رائے تھی۔ میں اپنی آنکھوں دیکھی کو اس لیے بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ شمع بھی میرے ساتھ اس کی گواہ ہے۔ آپ کی یہ بات میرے یقین کو واپس لانے میں بے حد معاون ثابت ہوئی ہے۔ دیکھیے سہراب صاحب، فاروقی نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے میں آپ یا آپ کی بیگم کی بات کو آپ دونوں کا وہم ہی سمجھتا، مگر آپ نے جس واقعے کی تصدیق کی وہ میرے ساتھ کئی بار پیش آ چکا تھا۔ میں خود موسیقی کی وہ جھنکار، اس بوڑھے کی چیخیں اور کہے سن چکا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار، اور دوسرے واقعات کا تسلسل اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہے ضرور، اور اسی کو ہم تلاش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ظاہر ہے بہرحال اب میں خاصا اچھا محسوس کر رہا ہوں، تو پھر اندر چلیں؟ ضرور، سہراب نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سہراب صاحب، فاروقی نے بڑے گھمبیر لہجے میں کہا، یہ بات میں شمع بیگم سے بھی کہہ کر آیا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سے پہلے جو آنچ بھی آئی مجھ پر آئے گی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں فاروقی صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ جیسے بااصول لوگ کبھی بات سے پھرا نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں سہراب صاحب، فاروقی مسکرایا، غیر مرئی قوتوں کے سامنے بزدلی اور بہادری دونوں کا ایک رنگ اڑ جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حالات ایسی کروٹ لے لیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ بہرحال اللہ مالک ہے، آئیے اندر چلیں۔ سہراب نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور فاروقی کے ساتھ دوبارہ کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے دیوانہ ابلیس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا، وہ دونوں کھنڈرات کے اندر باہر دیوانوں کی طرح گھومتے رہے۔ بڑھتی ہوئی گرمی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ دونوں ہی نے ایک عجیب بات محسوس کی جسے سہراب زبان پر لائے بغیر نہ رہ سکا۔ فاروقی صاحب، ایک جگہ رک کر سہراب نے آستین سے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ نے ایک بات پر دھیان دیا کیا؟ وہ کیا؟ فاروقی نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم کھنڈر سے باہر گئے تھے تو گرمی کا یہ عالم نہیں تھا، اندر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم کسی اوون میں گھوم پھر رہے ہوں۔ ہاں، میں یہ بات پہلے ہی نوٹ کر چکا ہوں، فاروقی نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کا ماحول باہر سے قدرے نہیں بالکل ہی مختلف ہے۔ گرمی اور تپش کا احساس خاصا تکلیف دہ ہے۔ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہے سہراب صاحب۔ 1 منٹ، سہراب نے اچانک اس کی بات کاٹ دی، میں بڑی دیر سے ایک الجھن محسوس کر رہا ہوں۔ اگر آپ میری بات سن کر اسے دور کر دیں تو میں خاصا ہلکا پھلکا ہو جاؤں گا۔ کوئی خاص بات؟ جی ہاں، میرے لیے خاص ہی بات ہے۔ تو کہیے فاروقی صاحب، سہراب نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، مجھے صرف سہراب کہیے۔ سہراب صاحب کہہ کر آپ مجھے تکلف کی دیوار کے پرے دھکیل دیتے ہیں، پلیز یہ صاحب درمیان سے ہٹائیے۔ ارے اتنی سی بات؟ فاروقی خوش دلی سے ہنسا۔ لیجئے صاحب، آپ سہراب صاحب سے اب صرف سہراب ہو گئے ہیں۔ صاحب کو ہم نے طاق میں بٹھا دیا۔ شکریہ، اب بولیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اندر اور باہر کے ماحول کے فرق کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں ہوا کا نکاس بہت کم ہے۔ حبس اور گھٹن نے صدیوں سے یہاں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر ہم دونوں یہاں گھوم پھر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہاں بے شمار نادیدہ وجود بھی سانس لے رہے ہیں، جن کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہم انسانوں سے زیادہ زہریلی اور دہکتی ہوئی ہے۔ اوہ، سہراب نے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکوڑ لیے۔ یہ تو میرے دھیان ہی میں نہیں رہا۔ بہرحال کچھ بھی وجہ ہو، اس وقت تک تو ہم ناکام و نامراد ہی گھوم رہے ہیں۔ صبر بہت بڑی ڈھال ہوتی ہے سہراب صاحب۔ ارے میرا مطلب ہے سہراب، کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے، اس سے فاتح بن کر نکل آنے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے صبر سے بڑی کوئی ڈھال، کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ اگر تم مناسب سمجھو تو آؤ ہم ایک بار پھر پورے حال اور دوسری جگہوں کا جائزہ لے ڈالیں۔ چلیے، سہراب نے کندھے اچکائے۔ یک نہ شد دو شد، میرا مطلب ہے ایک بار میں ناپ صحیح، شاید دوسری بار میں کچھ مل جائے۔ اس نے محاورے کا ایسا بیکار استعمال کیا کہ فاروقی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ سہراب نے خود کو حالات اور فاروقی دونوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ انکار بھی کرتا تو فاروقی اسے ایک جگہ بٹھا کر خود کھنڈرات کے دورے پر نکل پڑتا۔ اکیلے خوف کھانے سے بہتر تھا کہ وہ فاروقی کے ساتھ ساتھ رہتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں پھر ملبے کے چھوٹے بڑے ڈھیر عبور کر کے حال اور پھر حال سے ملحقہ دوسرے حصوں میں چکراتے پھر رہے تھے۔ سارا سیاہ محل چھان پھٹک کر جب وہ آخر میں اسی سلاخوں والی کھڑکی کے پاس دوبارہ پہنچے
تو سہراب نے سرچ لائٹ روشن کر کے اس کی روشنی سلاخوں سے اندر پھینکی۔ جیسے ہی روشنی کا دائرہ سلاخوں پر آیا، کوٹھڑی کے اندر سے ایک بڑی سی چمگادڑ پھڑپھڑاتی ہوئی باہر نکلی اور چیختی ہوئی حملہ کرنے کے انداز میں سہراب کی طرف لپکی۔ سہراب کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے دونوں بازوؤں کو چہرے کے آگے ڈھال بنا لیا۔ سرچ لائٹ اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور چمگادڑ اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کر پچھلی طرف نکل گئی۔ فاروقی نے جیب سے ریوالور نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے استعمال کرتا، وہاں چمگادڑوں کے غول امڑ آئے۔ ان کی چیخوں اور پھڑپھڑاہٹوں سے سارا حال گونج رہا تھا۔ سہراب نے بھی ریوالور نکال لیا، مگر وہ دونوں انہیں استعمال کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ چمگادڑیں پرے باندھ کر ان پر جھپٹ رہی تھیں۔ وہ اپنے چہروں کو بامشکل ان سے بچا پا رہے تھے۔ سرچ لائٹ سہراب کے پیروں میں گر پڑی تھی۔ سہراب، سرچ لائٹ اٹھاؤ، روشنی ان پر ڈالو، فاروقی نے اچانک چلا کر کہا۔ پھر پھرتی سے اس نے اپنی سرچ لائٹ آن کی۔ اس دوران میں سہراب بھی اپنی سرچ لائٹ اٹھا چکا تھا، جو خوئی قسمت سے گرنے کے باوجود ٹوٹنے یا ناکارہ ہونے سے محفوظ رہی تھی۔ دونوں نے ایک ہاتھ سے چہرے پر آڑ کی اور دوسرے ہاتھ میں تھامی ہوئی سرچ لائٹ کی روشنی کا رخ چمگادڑوں کی طرف کر دیا۔ نیچے بیٹھ جاؤ سہراب، ہاتھ اور گھٹنوں میں سر دے کر چہرہ چھپا لو، یہ چمگادڑیں بے حد خطرناک ہیں، فاروقی نے چیخ کر کہا۔ اس کے منہ کے قریب ہوتے ہوئے بھی چمگادڑوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹوں اور چیختی آوازوں میں بمشکل سہراب کے کانوں تک پہنچی تھی۔ سہراب نے اس پر فوراً عمل کیا اور سرچ لائٹ ایک ہاتھ سے ادھر ادھر گھماتے ہوئے فرش پر اکڑو بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سارا حال ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کسی چمگادڑ کی آواز باقی رہی، نہ ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹیں۔ ڈرتے ڈرتے سہراب نے سر اٹھایا، دزدیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ارد گرد اوپر نیچے کہیں کوئی چمگادڑ موجود نہیں تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی چمگادڑ آئی ہی نہ ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو پرسکون کیا، سرچ لائٹ کا رخ نیچے کی طرف کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فاروقی کو دیکھنے کے لیے جو ہی اس نے پلٹ کر نظر دوڑائی، وہ حیرت اور خوف سے ساکت ہو کر رہ گیا۔ فاروقی اس سے چند قدم کے فاصلے پر دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے کھڑا تھا۔ یہ حیرت کی بات نہیں تھی، حیرت کی سمندر میں غرق کر دینے والی بات یہ تھی کہ فاروقی کے سامنے وہی سلاخوں کے پیچھے نظر آنے والا بوڑھا کھڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے سہراب نے بوڑھے کی طرف دیکھا، جو تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ فاروقی کو غضبناک نظروں سے اب بھی گھورے جا رہا تھا۔ سہراب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سارا جسم سرد پڑ گیا ہو۔ تم؟ بوڑھے کے کری ہونٹوں سے بڑی نفرت آلود آواز نکلی۔ تم پھر آ گئے؟ ہاں، مجھے آنا ہی تھا، فاروقی نے اسے بڑی سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تم جانتے ہو یہ تمہاری آخری آمد بھی ہو سکتی ہے۔ بوڑھا کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح گھرایا۔ جانتا ہوں، فاروقی نے اسی اطمینان کا مظاہرہ کیا جس کے سائے میں وہ اب تک تنہا کھڑا تھا۔ لیکن یاد رکھو، میں صحرا کا کوئی آوارہ جھونکا نہیں ہوں جسے تمہاری دہشت اور خوف رفتار کم کرنے پر آمادہ کر دے۔ تم جانتے ہو میں کل بھی طاقتور تھا، میں آج بھی کمزور نہیں ہوں۔ بوڑھے نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔ طاقتور؟ اسی لیے آج تک تم یہاں آ کر میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، ناکام لوٹ جاتے رہے۔ اگر تم دم دبا کر اپنے بل میں گھسے رہو، باہر نہ نکلو، تو میری واپسی کو تم ناکامی کہہ سکتے ہو، لیکن میں اسے تمہاری بزدلی اور وقت کی دی ہوئی مہلت کہوں گا۔ بوڑھا بل کھا کر رہ گیا۔ وقت، مہلت، بزدلی، لفاظی خوب کرتے ہو تم، اور یہ… اچانک اس نے سہراب کا رخ کر لیا۔ یہ کسی نادان کو ساتھ اٹھا لائے ہو تم، ابھی تو اس کے کھیلنے کھلانے کے دن ہیں۔ ہاں، اس کی بیوی… اس نے جیسے لذت سے بےتاب ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شاہکار ہے، عرفہ کی طرح، اسے ساتھ لاتے تو کچھ بات بھی تھی۔ خاموش، بدبخت، فاروقی حلق کے بل چیخا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سہراب بھی کچھ ایسی ہی حالت کا شکار ہوا۔ اس کا خوف ایک دم خون کی تپش میں بہہ گیا۔ اس کا جی چاہا آگے بڑھے اور اس خبیث بوڑھے کا چہرہ نوچ لے۔ مجھے خاموش کرانا تیرے بس میں نہیں ہے، جا چلا جا، ایسا نہ ہو میرا ضبط دم توڑ دے اور تو بے روح ہواؤں کا ساتھی بن کر رہ جائے۔ بوڑھے نے حقارت سے فاروقی کو دیکھتے ہوئے کہا، تجھے تیرے بل سے باہر نکال کر بھی واپس چلا جاؤں، ناکام، نامراد اور مایوس؟ یہ نہیں ہوگا، فاروقی سر جھٹک کر بولا۔ تو کیا کرے گا تو؟ وہ تمسخر سے غرایا۔ میں تجھ سے عرفہ کو آزاد کرواؤں گا۔ کیا؟ بوڑھے نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کا بلند و بانگ کہا سیاہ محل کے حال میں وحشت کے حدوں کو پار کرتے ہوئے گونجنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس نے جیسے کسی ننھے بچے کے منہ سے
پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے کی بات سن لی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ بے حال ہو گیا۔ اس کے جسم پر جھولتا خستہ حال اور سیاہ چغا یوں پھڑ پھڑا رہا تھا جیسے ابھی وہ کسی بڑی چمگادڑ کی طرح فضا میں اڑنے لگے گا۔ تو عرفہ کو مجھ سے آزاد کروائے گا؟ تو وہ ہنستے ہنستے ایک دم خاموش ہوا تو سہراب کو محسوس ہوا جیسے حال میں اچانک بدروحوں نے چیخنا بند کر دیا ہو۔ ہاں میں، فاروقی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ عرفہ میری ملکیت ہے، یہ جانتا ہے نا تو؟ ملکیت؟ فاروقی طنز سے بولا۔ کسی مجبور کو اپنے چنگل میں پھانس لینا، اس کے حواس ختم کر کے اسے اپنا قیدی بنا لینا، یہ ملکیت نہیں، زبردستی ہے جو تو نے اس کے ساتھ کی ہے۔ ہاں، بوڑھا اپنی لمبی داڑھی کو مٹھی میں تھام کر غرایا۔ میں نے ایسا کیا کیونکہ مجھے ایسا کرنے پر قدرت حاصل تھی، میرے پاس اس کا اختیار بھی تھا اور طاقت بھی۔ میں نے اسے بہکا کر اپنے حرم میں داخل نہیں کیا تھا۔ وہ میری پیشکش قبول کر لیتی تو میری ملکہ بن کر رہتی، مگر وہ تو اڑ گئی تھی اپنی بات پر۔ اس نے اپنی ماں کے مشورے پر مجھے ٹھکرا دیا تھا، پھر میں نے اسے اپنی طاقت اپنے سحر کے زور پر حاصل کیا، کنیز بنا لیا، قید کر لیا۔ یہ میرا زوم ہے جس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ کلماشا، سہراب کے دماغ میں جھنکار سی ہوئی۔ یقیناً یہ کلماشا ہی ہے۔ اس کے دل نے تصدیق کی۔ اسے فاروقی کی سنائی ہوئی ساری داستان ایک پل میں فلم کی طرح دماغ میں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ تمہاری طاقت نہیں، وہ جرم ہے کلماشا۔ فاروقی نے سہراب کے خیال کی تائید کی۔ جس کے لیے تمہیں سزا ملے گی، اور ایسی عبرتناک سزا کہ معصوم جوانیوں کو اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھانے کا جرم تجھے ابد تک آگ کے عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ آگ؟ آگ کا عذاب؟ بوڑھا مسکرایا تو اس کے کری ہونٹوں پر کف سا لہرا گیا۔ آگ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں اس میں پیدا ہوا، اس میں پلا بڑھا، اس سے میری یاری ہے، میں آگ سے اور آگ مجھ سے ہے۔ اس کا عذاب میرے لیے نوید حیات ہے۔ تو اپنی غلط فہمی دور کر لے، اس کا تجھے اس وقت اندازہ ہوگا کلماشا جب تو اس کی بھٹیوں میں چلا جائے گا۔ آگ کسی کی دوست نہیں ہوتی، یہ صرف جلاتی ہے، اذیت دیتی ہے، مارتی ہے، زندگی نہیں دیتی۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ بوڑھا اس کی طرف انگلی اٹھا کر چیخا۔ کیا تیری کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے مالک، میرے خریدار ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا؟ میں اسی آتش ازلی کا پجاری ہوں، ابلیس کا پجاری۔ اس نے مجھ سے میری روح کو خرید لیا، مجھے وہ کچھ دے دیا جو تجھ جیسے نادان سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ابلیس نے مجھے میری پوجا کے عوض وہ طاقتیں دی جن کا کوئی اختتام نہیں۔ غلط کہتا ہے تو۔ فاروقی نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ صرف میرے اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، باقی سب کچھ فانی ہے، اپنی حدود میں قید ہے۔ تیری دیوانگی، ہوس اور طاقت محض ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، وقتی فریب ہے جس کا اختتام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ہاں، بوڑھا سر جھٹک کر گرایا۔ میں دیوانہ ہوں نا، یہ تو نے کہا۔ ہاں، تو ابلیس کا پجاری ہے، ایک چھوٹا ابلیس ہے، دیوانہ ابلیس ہے جسے اپنی دیوانگی میں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تو مخلوق ہے اور خالق سے مقابلہ کرنے چلا ہے۔ دیوانے کتے، اپنی حدود پار کر کے تو میرے خالق کے قہر کو آواز دے چکا ہے۔ تیرا اختتام قریب ہے، یاد رکھ، بے حد قریب ہے تیرا انجام۔ دیوانہ ابلیس، ہا ہا ہا۔ بوڑھے کو جیسے ان الفاظ نے مسرور اور مسحور کر دیا۔ دیوانہ ابلیس، وہ بار بار ان الفاظ کو دہرا رہا تھا۔ واقعی میری دیوانگی تو تسلیم شدہ ہے اور میں ابلیس بھی ہوں۔ دیوانہ ابلیس، وہ مزے لے لے کر کہہ رہا تھا۔ تیرا شکریہ، تو نے مجھے ایسا نام دیا جس نے میری تکمیل کر دی۔ اب مجھے دیوانگی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے نا، اور دیوانے سے کیا بعید کہ وہ کس وقت کیا کر دے۔ تو نے اپنی دیوانگی میں جو کرنا تھا کر چکا کلماشا۔ اب تو تیری دیوانگی کے پر کاٹنے کا موسم آ چکا۔ بہت جلد، تیری توقع سے بھی جلد تجھے ہوش میں آنا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد تجھے حقیقت کی سولی نصیب ہوگی۔ تب تجھے درد، ایک لامتناہی درد کا ادراک ہوگا، ایسا درد جس کی ٹیسیں تجھے ابد تک چیخنے، چلانے اور رونے پر مجبور کر دیں گی۔ دیوانگی کے عالم میں تو نے صرف اور صرف ہوس رانی کا کھیل کھیلا، مگر ہوش میں آ کر جب تو خود پر نظر ڈالے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ تو ہوش میں نہ آتا تو اچھا تھا، مگر ہوش میں تجھے آنا ہی ہے۔ تیری یہ دیوانگی اب تو صرف کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بکو مت۔ بوڑھا فاروقی کے نوکیلے الفاظ کی چبھن برداشت نہ کر سکا اور چیخ پڑا۔ ہوش میں رہ کر بات کر، ورنہ مجھے ایک پل نہیں لگے گا اور میں تجھے ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا۔ فاروقی حقارت سے ہنسا۔ اس نے ایک نظر سہراب کی طرف دیکھا اور دوبارہ بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا جو اسے ہونٹ کاٹتے ہوئے قہر بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تو مجھے اتنا بے بس سمجھتا ہے کلماشا؟
اللہ کے ایک ادنا بندے کو اتنا کمزور سمجھ رہا ہے کہ اسے ہواؤں میں بکھیر دینے کی سوچ رہا ہے؟ کیا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ بغیر کسی حصار اور حفاظت کے تیرے سامنے کھڑا ڈینگے مار رہا ہوں؟ میں عرفہ نہیں ہوں کلماشا، میں کلنگا بھی نہیں ہوں جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی خدا نہیں تھا۔ میں فاروقی ہوں، یہ سہراب ہے۔ ہم دونوں ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ اور رسول کا نام ہی حصار بھی ہے اور حفاظت کا وسیلہ بھی۔ تو بے شمار برائیوں کے پردوں میں محصور ہے، ہم صرف ایک اللہ اور ایک رسول کے دامن میں باامان ہیں۔ تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے اپنا ارمان نکال لے۔ بوڑھا کلماشا غصے سے تھر تھراتا ہوا آگے بڑھا، مگر یہ دیکھ کر رک گیا کہ فاروقی نے ہاتھ بڑھا کر سہراب کا بایاں ہاتھ تھام لیا تھا اور بڑے اطمینان سے کھڑا اسے طنز بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ او! کلماشا بل کھا کر رہ گیا۔ جا، چلا جا یہاں سے، میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں۔ وہ کھسیانی دھمکی پر اتر آیا۔ بس، فاروقی نے تنزن کہا، نکل گئی ساری اکڑ۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے یہ کمزور بندے جب اس کا دامن تھام لیتے ہیں تو تیرے جیسے دیوانے شیطان کے پجاری بے بس ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بکو مت، کلماشا اتنے زور سے چیخا کہ در و دیوار جھنجھنا اٹھے۔ تم مت بکو کلماشا، فاروقی نے جواباً اسے دہلا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے نرمی کا کوڑا مناسب نہیں ہے، اس لیے اب سیدھے سیدھے بات کر۔ تو عرفہ کو آزاد کرتا ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، وہ شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اپنے مالک ابلیس کو اسے نذرانہ دے چکا ہوں، مگر وہ ہے تو تیرے ہی پاس، نذرانہ دے کر بھی اس پر تصرف تو تیرا ہی ہے نا؟ ہاں، مگر میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس سے حظ اٹھاتے ہوئے۔ میری عمر، میرا جسم، میری زندگی اسی کے ساتھ اسی مقام پر ٹھہری ہوئی ہے جس رات وہ حاملہ ہوئی تھی۔ آج تک وہ میرا بچہ پیٹ میں سنبھالے ہوئے ہے۔ جب تک وہ میرے بچے کو جنم نہیں دے چکتی میں اسے موت کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس بچے کے پیدا ہونے میں کیا معنی ہے کلماشا؟ فاروقی نے تنزن پوچھا۔ تو جانتا ہے، وہ جھلا گیا۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اس میں بھی ایک مزہ ہے، فاروقی نے اسی لہجے میں کہا۔ مزہ لینا چاہتا ہے تو سن۔ سن نادان فاروقی، سن۔ مجھے ایک حاملہ عورت مل گئی جو خود چل کر میرے اس محل میں آئی تھی۔ دوسری حاملہ عورت اس احمق کی بیوی ہے جسے میں کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پایا۔ 2 حاملہ عورتیں ہی عرفہ کو زچگی کے مراحل سے گزار سکتی ہیں۔ کلماشا نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ ان دونوں کی کوکھ میں پلنے والے بچوں کا خون اور گوشت میرے بچے کی پہلی خوراک ہوگا۔ ہاں، اور اب میں تجھے بتاؤں اس ساری تفصیل میں مزے کی بات کیا ہے؟ فاروقی نے تمسخر اڑایا۔ جواباً کلماشا اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کلماشا کہ تو اس قدر دیوانہ ابلیس کا لاڈلا پجاری اور بذا میں خود طاقتور ترین شیطان ہونے کے باوجود اس بات پر قادر نہیں کہ 225 سال میں 2 حاملہ عورتیں ہی حاصل کر پاتا۔ عرفہ ایک خاص نسل کی عورت تھی جس سے تجھے اپنا بچہ حاصل کرنا تھا۔ 3 سال پہلے ایک معصوم جوڑا یہاں آیا تو نے اس میں سے حاملہ عورت کو غائب کر لیا۔ پھر شمع یہاں آئی تو خوش ہو گیا، مگر اس پر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ کیوں کلماشا، کیوں؟ تیری طاقت، تیری شیطانیت، تیری دیوانگی کے منہ پر تماچا تھا نا یہ۔ جب وہ اپنی شوہر سہراب کے ساتھ آسانی سے زندہ سلامت واپس لوٹ گئی تب سے تو کانٹوں پر لوٹ رہا ہے نا؟ ہاں، وہ مجھ سے بچ گئی، مگر کب تک؟ اب اس کو یہاں آنا ہی ہوگا، اب وہ واپس نہیں جا سکے گی۔ پہلے کیوں چلی گئی؟ کلنگا ہے اس کی پشت پر۔ کلماشا سر جھٹک کر غصے اور نفرت سے غرایا۔ وہ کمزور، معصوم اور دیوانی ماں جس کی بیٹی صدیوں سے تیرے قبضے میں ہے، وہ بوڑھی کلنگا تو تجھ سے طاقتور نکلی کلماشا۔ نہیں، وہ حقارت سے بولا، طاقتور نہیں۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی کی پشت پناہی کر رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، مگر اب میں نے اس کا توڑ کر لیا ہے۔ اب وہ یہاں آئے گی اور عرفہ کے لیے دائی کا کام کرے گی، اپنا بچہ اسے بھیٹ دے گی جو میرا مالک اور میرے ہونے والے بچے کا بھی خریدار ہے۔ کیا تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کلماشا کہ اپنی مرضی سے سہراب کی بیوی شمع کو یہاں بلوا سکے؟ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ تو اتنے عرصے میں کیوں تو نے کسی اور کی حاملہ بیوی کو یہاں نہ بلوا لیا؟ تو جھوٹ کہتا ہے کلماشا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس روز عرفہ حاملہ ہوئی اس لمحے سے تیری ساری طاقت سمٹ کر تیرے ہونے والے بچے میں سما گئی۔ اس سیاہ محل کے سوا تیری طاقت کہیں کام نہیں کرتی، اور بعض اوقات یہاں بھی دم توڑ دیتی ہے۔ جیسے شمع کے آنے پر تو بے بس ہو گیا تھا۔ صرف ہنسنے اور چیخنے چلانے سے کام نہیں نکلا کرتا کلماشا۔ تو اس وقت تک بے بس رہے گا جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ وہ پیدا ہوگا تو بے شک تیری طاقتیں نکھر جائیں گی۔
تیری ابلیسیت کو عروج حاصل ہو جائے گا، مگر اس وقت تک تو کمزور اور نحیف ہی رہے گا جب تک تو باپ نہیں بن جاتا، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ فاروقی کے لہجے میں ایک تڑپ اور عزم تھا جس نے کلماشا کو چونکا دیا۔ یہ تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے فاروقی؟ کلماشا نے دبنگ لہجے میں پوچھا۔ یہ بتانے کا میں پابند نہیں ہوں۔ تو جان سکتا ہے، تو اپنی طاقت، اپنے شیطانی علم کے زور پر جان لے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ فاروقی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ فاروقی، کلماشا کے لہجے میں نرمی آ گئی، میری طرف دیکھ۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ فاروقی اور سہراب نے بے اختیار اس کے چہرے کی جانب نگاہیں اٹھائیں۔